حدیث پاک میں آتا ہے ایک اور روایت میں، جسے امام احمد بن حنبل نے مسند میں تخریج کیا اور حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے، فرماتے ہیں اصبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوما طیب النفس یرا فی وجہ البشر فقالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصبحت طیب النفس یرا فی وجہک البشر قال اجل اتانی آت من ربی فقال من صلی علیک من امتک صلاة کتب اللہ لہ بہا 10 حسنات ومحا عنہ 10 سیئات ورفع لہ 10 درجات ورد علیہ مثلها وَأُرِدَتْ وَفِي رِوَایَةٍ قَالَ وَأُرِدَتْ عَلَيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام ایک دن صبح بڑے خوش و خرم اور مسرت چہرہ انور کے ساتھ باہر تشریف لائے، خوش تھے، چہرہ انور پر خوشی کے اثرات تھے، کھلا کھلا تھا۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ، آج آپ کی طبیعت مقدسہ بڑی خوش ہے، بڑی فرحت پر ہے، اور چہرہ انور پر خوشی کے اثرات خوب نمایاں ہیں، کیا وجہ ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی صبح ہوئی، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے میرے پاس ایک خاص فرشتہ آیا، ابھی صبح اللہ نے میرے پاس ایک خاص فرشتہ بھیجا ہے، اور اس نے مجھے آ کے اطلاع کی ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ میرے حبیب، آپ کی امت میں سے جو شخص جس وقت بھی جب بھی آپ پر درود پڑھے گا، اور اگر وہ ایک درود پڑھے گا تو اللہ رب العزت نے فرمایا میں ایک درود کے بدلے اس کی 10 نیکیاں لکھ لوں گا، اس ایک درود کے بدلے اس کے 10 گناہ معاف کر دوں گا، اس ایک درود کے بدلے اس کے 10 درجات بلند کر دوں گا، اسی ایک درود کے ذریعے یہ ساری کچھ نعمتیں عطا کرنے کے بعد پھر میں خود جواب میں اس بندے پر درود بھیجوں گا۔ اور امام ابو نعیم نے روایت کیا حلیہ میں، اور وہ کرتے ہیں کہ وہ اتر کے خوشخبری سنانے والے فرشتہ سیدنا جبرائیل امین تھے، تو فرمایا کہ 10 نیکیاں بھی دوں گا، 10 گناہ کو بھی مٹا دوں گا، 10 درجات بھی بلند کر دوں گا، اور صرف یہ نہیں، پھر فرمایا میں خود اس بندے پر درود بھیجوں گا۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے 5ویں بات، 4 چیزیں ہو گئی نا، ایک درود کے بدلے میں کیا 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، پھر 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، پھر 10 درجات بلند کیے جاتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالی خود اس بندے پر درود بھیجتا ہے، والذی یصلی علیکم، اللہ اہل ایمان پر جو حقدار ہوتے ہیں ان پر خود درود بھیجتا ہے، تو اللہ درود بھیجتا ہے۔ 4 اور 5ویں چیز آقا نے فرمایا وَأُرِدَتْ عَلَيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور پھر وہ درود، پھر بھی وہ درود پڑا ہوا سنبھال کے رکھ لیا جاتا ہے، جب قیامت کا دن ہوگا تو اس کی پرچی نکال کے مجھے پیش کی جائے گی کہ آپ کے امتی نے محبوب یہ درود آپ پر پڑھے تھے، ایک ایک پڑھا گیا درود میں نے اللہ سے عرض کر رکھا ہے مولا قیامت کے دن مجھے پیش کرنا، تاکہ قیامت کے دن وہ پڑھا ہوا درود میری امت کے کام آئے۔ حضرت حماد الکوفی روایت کیا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان العبد اذا صلی علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارد علیہ باسمہ۔ اب اگلی حدیث میں ایک بات اور اضافہ کی، فرمایا کہ اس شخص کا نام لے کر فرشتہ کہتا ہے یا رسول اللہ اس نام کے فلاں شخص نے فلاں شہر سے فلاں جگہ سے آپ کی بارگاہ میں درود بھیجا ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ ابھی میرے پاس حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور امام طبرانی نے اس حدیث کی تخریج کی،
آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں ابھی میرے پاس فرشتہ، وہ جبرائیل امین کی خبر دی، زمین پر آئے اور انہوں نے آ کے خبر دی ما من علی الارض من مسلم یصلی علیک مرۃ واحدہ، اللہ پاک فرما رہے ہیں الا صلیت انا و ملائکتی علیہ عشرہ۔ اب یہ چھٹا صلہ ہے۔ پہلا صلہ تھا ایک درود جس نے پڑھا اس پر اللہ پاک 10 نیکیاں لکھتا ہے، دوسری بات 10 گناہ معاف کرتا ہے، تیسری بات 10 درجات بلند کرتا ہے، چوتھی بات قیامت کے دن آقا کی بارگاہ میں ہر پڑھا ہوا درود پیش کیا جائے گا شفاعت کے لیے، اور پانچویں بات بتائی تھی کہ اللہ رب العزت اس پر خود درود بھیجتا ہے۔ اب اللہ کا خود درود بھیجنا اس کی مزید وضاحت اگلی حدیث میں آئی ہے جسے حضرت انس بن مالک نے روایت کیا۔ وہ کیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے اطلاع کی کہ محبوب آپ کی امت میں سے اگر کوئی شخص ایک بار بھی آپ پر درود پڑھے تو میں خود ملائکہ کو ساتھ ملا کر 10 مرتبہ اس پر درود بھیجتے۔ الا صلیت انا و ملائکتی علیہ عشرہ، جیسے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، جیسے آقا علیہ السلام پر اللہ اور اللہ کے فرشتے مل کر درود بھیجتے ہیں، تو حضور پر درود پڑھنے والے غلام پر جب اللہ درود بھیجنا چاہتا ہے تو اپنی شان کے لائق اور اس بندے کے مقام کے لائق پھر ملائکہ کو شریک کر لیتا ہے، آؤ مل کر حضور پر درود پڑھنے والے پر 10 بار درود پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ایک درود کے بدلے 10 درود بھیجتا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ میرے ملائکہ بھی ساتھ بھیجتے ہیں۔